السلام علیکم ناظرین، سوات پشاور ڈی آئی خان موٹر وے خیبر پختونخوا حکومت کا پہلا میگا پروجیکٹ۔ دوستو، خیبر پختونخوا میں ترقی کا ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ سوات، پشاور اور ڈی آئی خان کو جوڑنے والی میگا پروجیکٹس موٹر وے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، خیبر پختونخوا میں ترقی ایک نئے دور کے باقاعدہ آغاز تک پہنچ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے صوبے کے 3 بڑے اور اہم موٹر وے منصوبوں پر تیزی سے کام شروع کرنے کی واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یہ منصوبے نہ صرف صوبے کے انفراسٹرکچر کو جدید بنائیں گے بلکہ دور دراز علاقوں کو ترقی کے مرکزی دائرے میں بھی لانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ دوستو، سوات موٹر وے کا فیز 2 جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اسے ایک فلیگ شپ منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ سوات موٹر وے فیز 2 صوبائی حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ہے اور اس کی بروقت تکمیل کے لیے تمام تر وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ صوبے سے متعلق تمام تکنیکی مسائل فوری طور پر حل کر دیے جائیں تاکہ تعمیراتی کام میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوستو، اگر ہم سوات موٹر وے فیز 2 کی تفصیلات دیکھیں تو اجلاس میں دی گئی بریفنگز کے مطابق سوات موٹر وے فیز 2 کی کل لمبائی 80 کلومیٹر ہوگی۔ یہ موٹر وے چکدرا انٹرچینج سے فتح پور تک تعمیر کی جائے گی۔ منصوبے میں 9 انٹرچینجز ہوں گے۔ دریائے سوات کے مختلف مقامات پر 7 پل تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ موٹر نہ صرف سوات، دیر اور ملحقہ علاقوں کو عوام کے لیے سفر کو آسان بنائے گی بلکہ سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے گا۔ دوستو، اس کا دوسرا فیز پشاور سے ڈی آئی خان موٹر وے ہے جو جنوبی اضلاع کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں پشاور سے ڈی آئی خان موٹر وے کا جلد سنگ بنیاد رکھنے کے عزم کا اظہار کیا اور متعلقہ حکام کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام ضروری ہوم ورک مکمل کر لیے جائیں۔ بریفنگ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پشاور ڈی آئی خان موٹر وے کی لمبائی 365 کلومیٹر ہوگی۔ اس پر 19 انٹرچینجز، 2 جدید ٹنلز تعمیر کی جائیں گی۔ یہ موٹر وے جنوبی پختونخوا کے اضلاع کو براہ راست صوبائی دارالحکومت پشاور سے جوڑے گا، جس سے روزگار، صنعت اور نقل و حمل میں انقلاب آ جائے گا۔ دوستو، تیسرا بڑا منصوبہ دیر موٹر وے ہے۔ صوبائی وسائل سے تعمیر کیا جائے گا۔ اجلاس میں ایک اہم اصولی فیصلہ کرتے ہوئے دیر موٹر وے کو مکمل طور پر صوبائی وسائل سے تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام قانونی اور انتظامی تقاضے تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیے جائیں تاکہ منصوبے پر عملی کام شروع ہو سکے۔ یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صوبائی حکومت دور افتادہ علاقوں کی ترقی کو سنجیدگی سے ترجیح دے رہی ہے۔ دوستو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے اوپر بھی خیبر پختونخوا حکومت نے اب کام شروع کر دیا ہے۔ سوات موٹر وے فیز 2 پشاور ڈی آئی خان موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP ماڈل کے تحت تعمیر کیے جائیں گے، جس سے نہ صرف حکومتی وسائل پر بوجھ کم پڑے گا بلکہ صوبے کی منصوبوں کی تکمیل میں بھی شفافیت اور رفتار بڑھے گی۔ دوستو، ان منصوبوں کا مقصد ترقی، خوشحالی اور شفافیت تینوں ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت دور دراز علاقوں کے عوام کی ترقی اور خوشحالی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور دستیاب وسائل کے مؤثر اور شفاف استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں شرکت اس اہم اجلاس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری CNW اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ نتیجتاً ناظرین، یہ تینوں موٹر وے منصوبے خیبر پختونخوا کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ یہ منصوبے سفر کو آسان، معیشت کو مضبوط اور عوام کی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے۔ دوستو، ہم تاریخ میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے علاوہ کسی صوبے نے اتنے بڑے میگا پروجیکٹس سٹارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہ موٹر ویز
صوبائی حکومت کی ترجیح، اس کے فوکس، توجہ اور بر وقت اقدامات کی وجہ سے مکمل کر لیے جاتے ہیں تو پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کا مقابلہ ترقی کے میدان میں سامنے آ جائے گا، اور باقی صوبوں کو بھی ان صوبوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چھوٹے موٹر ویز خود اپنے صوبائی وسائل سے تعمیر کرنے چاہیے تاکہ پاکستان میں کنیکٹیوٹی کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے جایا جائے، کیونکہ سڑکیں بنیں گی تو ترقی ہوگی، کیونکہ سڑکوں کو ترقی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت، جو اس سے پہلے احتجاج میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی، اب ترقیاتی کاموں کے اوپر توجہ دے رہی ہے، اور اسی لیے صوبائی حکومت کو پاکستان لیول کے اوپر اور میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔